مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، اور آج ہم اسی کے وسیلے سے زندہ ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم روز کلام سنتے ہیں اور کلام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھا دیا جائے گا۔ ہمیں خدا نے پاک روح دیا ہے، ہمیں خدا نے اچھے پھلوں سے بھرا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روح کا پھل محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے، نیکی، ایمانداری، حلیمی اور پرہیزگاری۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی، یہ رحمتیں برکات ہمارے اندر ہوں گی، ہم پھلدار ہوں گے، اور اس کے وسیلے سے ہم دوسروں کو بھی محبت میں شریک کر سکتے ہیں، ان کا احساس کر سکتے ہیں۔ جس طرح دکھ تکلیف میں ہمارے بہن بھائیاں، ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے دعا گو ہوں گے، خدا انہیں برکت دے گا۔ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ خدا کا کلام زمانے میں اثر بغیر دکھایا نہیں رہتا، وہ کسی روپ میں بھی آ جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم دیکھیں گے زبور 84 اس کی 11 آیات میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ ہمارا خداوند ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں سے بھرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا پاک فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ مبارک ہے وہ جو آدمی خدا پر توکل کرتا ہے، کیونکہ وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند اپنے نام کی خاطر اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ پریز دی لارڈ۔ اور زمین پر ہمیشہ خدا کا عدل اور انصاف اور صلح اور سلامتی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں زبور 18:34 میں ہے کہ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا، بلکہ وہ مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو پریز دی لارڈ، یہ ہے میرا اور آپ کا خدا، ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اگر زبور 8:9 میں ہے کہ وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہے اور مصیبت کے ایام میں اونچا برج ہے۔ وہ ہمارے لیے اونچا برج ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے مشکلیں کتنی بھی ہوں، ہمارا خداوند ہمیں ان مشکلوں سے نکال کر لاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ زبور 84:2 میں ہے کہ میری جان خداوند کی بارگاہ کی مشتاق ہے، میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے لہلکاتا ہے، اس کی ستائش کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے۔ جس طرح زبور 27 کی پہلی آیات میں کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پختہ ہے اور مجھے کس کی ہیبت؟ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو ہمیں کسی چیز کی دہشت نہیں ہوتی، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہم سب کی راہوں میں ہماری حفاظت کرتا ہے، سب راہوں میں وہ صادق ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح مکاشوہ اور اس کا 21:23 میں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برا اس کا چراغ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہمارا چراغ ہے اور ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں فکر نہیں، ہمیں کبھی کمی نہیں، ہمیں کبھی کمزوری نہیں۔ زبور 15:2 میں کہ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے، وہ دل سے سچ بولتا ہے، وہ کبھی خوف نہیں کھاتا، وہ کبھی نہیں ڈرتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح اگر کلام مقدس کے مطابق چلیں تو ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور نہ کبھی ڈریں گے، اور نہ کبھی خوف کھائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیشہ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے، اور ہمارا محکم قلعہ ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، ہماری زمینیں اپنی پیداوار دیں گی، وہ سب کچھ دے گا، وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے زندہ خداوند پر توکل کرنا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے وہ اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہم زبور 3
اور 3 میں دیکھیں گے لیکن تو اے خداوند ہر طرح میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کرتی ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس مجھ سے مجھے جواب دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں ڈرنا نہیں، حالات کیسے ہوں، مشکلیں کیسی ہوں، کچھ بھی ہو، ہمیں صرف یہ ایمان رکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ نہ ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ دستبردار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہم نے اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ہم نے صرف اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اگر گناہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو خداوند فرماتا ہے واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں اور میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بدکاری کا اقرار کرنا ہے، صرف اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، صرف ان سے معافی مانگنی اور توبہ کرنی ہے اور خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ صرف یہی ہے کہ جب ہم خدا کی مرضی پہ چلیں گے، جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، جب اس کی مرضی پہ چلیں گے تو خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ برکت پر برکت دے گا۔ مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ جو آج سفر میں ہے پیارے باپ، ان کے سفر مبارک ہوں۔ خدا باپ ہماری زندگی سفر ہے، ہم سب سفر میں ہیں۔ خداوند ہم سب کی مدد کریں۔ خدا باپ ہم خاص دعا کرتے ہیں، ملک یروشلم کی سلامتی کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور خدا کا شہر ہے، اس شہر کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس شہر کے لیے برکت چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو اسرائیل کو برکت دیتا وہ مجھے برکت دیتا ہے۔ باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو باپ جی، سب کی حفاظت کریں، تمام جسمانی کمیاں کمزوریاں روحانی یسوع کے نام سے جائیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔